بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ وہ ان کے بڑھاپے کی اولاد تھے اور دعاؤں میں مانگے گئے تھے۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بوس و کنار بھی کر لیتے، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو پیارے بیٹے کے ساتھ ایک بیاباں میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے بیوی بچے کو بٹھایا اور خود آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی تھیں اور کہتی تھیں، ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیاباں میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ صاحبہ نے کہا، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے شام کا راستہ اختیار کیا، اور جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے ان کے ایمان اور رزق کے لیے دعا کی، اور ان کا یہ توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سب دعائیں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر ایسا توکل کیا اور ان کی زوجہ نے بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، جس کے طفیل ایک پورا شہر وہاں آباد ہو گیا اور اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتیں برس پڑیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ موضوع ہے اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین۔ اللہ پر بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں خوشی، سکون اور اطمینان لا سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کی طاقت دے سکتی ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کیا ہے؟ یہ کیسے کریں اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ جب اللہ کے انبیاء پریشانی میں پڑے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا؟ پھر اللہ نے ان کی کیسے مدد کی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے اللہ پر کیسے اعتماد کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھا؟ اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے بہت سے واقعات بتائیں گے کہ انہوں نے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھا اور اللہ نے ان کی کیسے مدد کی۔ ناظرین، توکل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کسی کام یا معاملے کو کسی کے سپرد کرنے کے، یا یہ کہ کسی پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ اس لیے عربی میں الوکیل اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے کام کی نگرانی کرے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اسباب مہیا انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 صورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ الانعام، سورہ یونس، سورہ الصافات، سورہ الانبیاء، سورہ القلم۔ ان میں پہلی 4 صورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا
اور بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ تب یونس علیہ السلام ان کی مسلسل مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوری نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس کب نبی نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھی اور انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی نے ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخرکار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب یونس علیہ السلام نے دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھیں۔ الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کرے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 7 دن 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے، جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ
اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہے، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہے جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کے انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے؟ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے، یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی خدائے تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے اقرار کرتے رہے، اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لائیں۔ آخرکار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے، آپ کے ذمہ تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی شہزادے نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہو گئی۔ بے شک وہ شیطان سری بہکانے والا دشمن ہے۔ احساس ہوتا ہی آپ علیہ السلام رب سے معافی مانگتے، کہتے ہیں پروردگار بے شک میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لے لی، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ علیہ السلام خطرات کو بھانپتے اور ڈرتے ہوئے جب شہر پہنچتے ہیں تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا اور کہتا ہے، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، بے شک میں آپ علیہ السلام کے خیر خواہ میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ علیہ السلام ڈر کر وہاں سے چپکے نکل کھڑے ہوئے، ساتھ ہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ آپ علیہ السلام مدین جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور مدین کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈالے گا۔ جب آپ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں کے پانی پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں لوگوں کی ایک جماعت اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی اور ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام ان عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں یوں کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ جب تک یہ چرواہے یعنی مویشیوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام خود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، پھر ایک سائے کی جگہ میں بیٹھتے ہیں اور اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، اے پروردگار جو خیر بھی تو نے مجھ پر نازل کی میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کہانی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی ہے۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے، شاہی محل میں ناز و نوم میں پلا بڑھا ایک نوجوان اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے، نامعلوم کیسی کیسی مشکلات اور تکلیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے، پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جہاں اس کا نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی واقف کار ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ اور نہ ہی روٹی روزی کا کوئی وسیلہ ہے، گویا غربت اور محتاجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے رجوع کیا، نادانستہ قتل کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کیا، ہے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ مدین کی طرف رخ کیا، راستہ نامعلوم ہے، کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں ہے، تو فرمایا مجھے امید ہے
کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، اور پھر کئی دنوں کی تھکا دینے والی سفر طے کر کے جب مدین پہنچتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں، کمزور کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں، اور دونوں عورتوں کی بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیتے ہیں۔ بکریوں کو پانی پلانے یعنی نیکی کا کام کرنے کے بعد سائے میں جا کر آپ علیہ السلام زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہی فرسٹریٹ ہوئے، نہ ہی ڈپریشن یا ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، نہ ہماری طرح اپنے رب سے روزی روٹی کا سوال کیا، اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جائے پناہ مانگا، لیکن ایک ایسی جامع دعا کی جس میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا۔ فرمایا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ خیر و برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس کا نازل کرنے والا آسمانوں پر اپنے عرش پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک نہیں 10 مسافر جنہیں شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، وہاں انہیں فوراً ہی سب کچھ مل گیا۔ مثلاً ملازمت، سر چھپانے کی بہترین جگہ، دیندار خاندان، نیک بیوی، اور روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک جلیل القدر ہستی، اور بعد میں اسی دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام نبوت سے بھی نوازے گئے۔ یہ ہوتی ہے برکت جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ملتی ہے، یہ ہوتی ہے برکت جو دعا کرنے سے مل جاتی ہے۔ اس توکل کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسی جگہ سے وہ سب کچھ عطا کیا جس کا گمان انسانی ذہن کسی طرح بھی نہیں کر سکتا۔ آج بھی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر جائز کام کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم نے جس واقعے کو احسن و قصص قرار دیا وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جو اپنے اندر بہت سے سبق لیے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کریں۔ آپ علیہ السلام اپنے والد گرامی سے اس خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان مت کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر آپ کے آبا و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیر کر رہے تھے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک منصوبے کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل نہ ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے اور اپنی زندگی کے ماہ و سال کو طے کرتے رہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، اس نے آپ کو برائی کی دعوت دی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے محل کے ایک بچے کو قوت گویائی عطا کی، جس نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔
اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے نوجوان پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند کو تیار کیا اور ان ہاتھوں میں پھلوں اور چھری کو تھما دیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا کر جیل خانے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ سے ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر انہیں یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سولی پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ ساقی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا کہ بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہے ہیں، جبکہ 7 سرسبز بالیاں جبکہ باقی خشک بالیاں۔ بادشاہ وقت کے ساتھی کو فی الفور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال عالمگیر قحط پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خوشحالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور قحط سالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو اختیار کر لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کے اثرات کی زد میں آئے۔ تو جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ علیہ السلام سے غلے کے حصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ ان کو باتوں باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لی اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب سامان سے پونجی بھی برآمد ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے اور غلے کو تولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جا کر بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب کی مرتبہ جب بعض بھائی گئے تو اس مرتبہ خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سے ہم صدقہ لینے آئے اور آپ ہمیں صدقہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیص کو اتارا اور فرمایا کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹوں نے بعض بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اسی اثنا میں جب باہر سے آنے والے بھائی جب گھر پہنچے اور قمیص پر آپ کو ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے، آپ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور تمام اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صبر و استقامت اور اللہ پر توکل کی عمدہ مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بڑی سے بڑی آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں کنویں سے لے کر مصر کے قید خانے سمیت ہر جگہ آزمایا اور بالآخر اپنے توکل کے بلبوتے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عظیم الشان سلطنت پر حکومت کی۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کاٹ سکی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھنے پر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اختصار کی مد میں یہاں چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم کسی کام کا عزم کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سورہ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی ذات پر توکل کرنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ انتہائی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم بھی دی اور ترغیب بھی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس ہو گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے، اگر ہم کچھ روز اور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحابہ کرام زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ بنی خزاع کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا مشاہدہ کر کے اس کے متعلق ابو سفیان کو اطلاع دی اور اسے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہو گیا اور وہ واپس مکہ لوٹ گئے، مگر ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے اس پر صحابہ کرام بجائے ڈرنے کے بے ساختہ بول اٹھے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان اوصاف میں سے ایک سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ بس آدمی جائز اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں، شریعت پر عمل پیرا رہے، اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت سے معافی کی امید رکھے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے ہم کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہر ممکن اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یقیناً بہتری کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا میں توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یقین اور انحصار ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ توکل بنیادی طور پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے، جو ان نتائج کو قبول کرتا ہے جن کا فیصلہ وہ کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی نکلیں۔ دعا کی قبولیت کے انحصار آپ کی یقین پر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ ناظرین، عام زندگی میں بھی توکل کے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔
اس وقت میں کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر و شکر کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے؟ جب وہ اسے دعا کرتا ہے تو کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتاری، دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ دہرا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا، کون؟ جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا، ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا رات کے وقت؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور روندھی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم میں تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ